اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا جو سبق ہے، سبق نمبر 6۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے صفات لازمہ متضادہ کی چوتھی صفت اطباق اور انفتاح کے بارے میں انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے آپ اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ خود یا آپ اپنے بچوں کو انفرادی طور پر آن لائن قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے ہمارا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے صفات لازمہ متضادہ کی چوتھی صفت اطباق اور انفتاح کے بارے میں۔ اطباق کی جو ضد ہے وہ انفتاح ہے۔ تو آئیے پہلے اطباق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اطباق ملنا، یعنی زبان کے بیچ کا تالو کی طرف بلند ہونا، یعنی زبان کا جو بیچ ہے اوپر کے تالو کی طرف بلند ہونا اور اس سے مل جانا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 حروف ہیں۔ ان حروف کو مطبقہ کہتے ہیں، یعنی زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لپٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ جب آپ دیکھیں گے، ادا کریں گے تو یہ دیکھیں تصویر میں جو زبان کا جو بیچ ہے وہ نیچے کی طرف ہی ہے، اوپر تالو سے لپٹ نہیں رہا ہے۔ جب ہم یہ حرف ادا کریں گے تو یہ اوپر تالو کی طرف جو ہے زبان کا بیچ جو ہے اوپر تالو سے لپٹ نہیں رہا ہے۔ تو آیا اس کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تالو کی طرف لپٹ نہیں رہا ہے تو پھر یہاں پہ لکھا ہے، جو تجوید کی کتب میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف کی ادائیگی میں زبان اور تالو کے مابین آواز کا انحصار ہو جاتا ہے، یعنی جو آواز ہوتی ہے جب آپ حرف ادا کرتے ہیں تو اس کا جو آواز کا انحصار ہوتا ہے وہ زبان کے جو بیچ ہوتا ہے وہ زبان اور تالو کے مابین، ان دونوں کے درمیان آواز کا انحصار ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 حروف ہیں۔ او، جیسے یہ دیکھیں او او، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے زبان کا جو بیچ ہے اوپر تالو پہ نہیں لگتا۔ جب ہم یہ حرف ادا کریں گے تو زبان اور تالو کے مابین آواز کا انحصار ہو جاتا ہے، جو آواز ہے اس کا انحصار ہو جاتا ہے زبان اور تالو کے مابین، ٹھیک ہے۔ یہ 4 حروف ہیں، صاد، واد، طا، ظا، یہ 4 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں حمزہ صاد زبر اس، اس، حمزہ واد زبر او، او، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زبر اط، حمزہ وا زبر او، حمزہ وا زبر او، ٹھیک ہے۔ یعنی حرف کی ادائیگی میں زبان اور تالو کے مابین آواز کا انحصار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کی ضد ہے وہ ہے انفتاح۔ تو آئیے انفتاح کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انفتاح جدا ہونا، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو کی طرف نہ اٹھنا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم حرف ادا کریں گے تو حرف کے ادا کرتے وقت زبان کا بیچ جو ہے وہ تالو کی طرف نہ اٹھنا، ٹھیک ہے۔ یہ 25 حروف ہیں، ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ 25 حروف کو منفتحہ کہتے ہیں، جو انفتاح کے 25 حروف ہیں۔ 25 حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، ان کو منفتحہ کہتے ہیں، یعنی حرف کی ادائیگی میں زبان کا بیچ جو ہے
اوپر تالو سے جدا رہتا ہے، مطلب تالو کی طرف نہیں اٹھتا، یعنی حرف کی ادائیگی میں زبان اور تالو کے مابین آواز کا انحصار نہیں ہوتا۔ تو اطباق میں تھا کہ حرف کی ادائیگی میں زبان اور تالو کے مابین آواز کا انحصار ہوتا تھا، اور یہاں پہ آواز کا انحصار نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 25 حروف ہیں، ان 25 حروف کو منفتحہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 25 حروف یہ ہیں: الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، واو، زا، سین، شین، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ 25 حروف جو ہیں یہ انفتاح کے ہیں، ان کو منفتحہ کہتے ہیں، ان 25 حروف کو منفتحہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان میں یہ ہے کہ جب حرف ہم ادا کریں گے تو حرف کی ادائیگی میں زبان اور تالو کے مابین آواز کا انحصار نہیں ہوتا۔ جیسے یہ با ہے، اب، اج، اح، اخ۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ جو ہے آواز جو ہے جب حرف ہم ادا کریں گے تو زبان اور تالو کے مابین آواز کا انحصار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جو اطباق تھا، اطباق میں یہ تھا کہ حرف کی ادائیگی میں زبان اور تالو کے مابین آواز کا انحصار ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور جو اطباق کی ضد ہے انفتاح، انفتاح میں یہ ہے کہ حرف کی ادائیگی میں زبان اور تالو کے مابین آواز کا انحصار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ 25 حروف ہیں، ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ہمارا آج کا سبق یہی تھا۔ کل انشاءاللہ صفات لازمہ متضادہ کی 5ویں صفت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ کل تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔